نرمی کے ساتھ پکڑ کے ان دونوں کو نیچے اتارتے تھے۔ فَإِذَا عَادَ عَادَا، تو سرکار جب سجدے کو واپس آتے تھے وہ پھر بیٹھ جاتے تھے۔ عَادَا یعنی دونوں لوٹ آتے تھے اپنے اسی کام پر۔ سرکار کا عادہ تو یہ ہے نا کہ دوبارہ سجدے میں عود کرانا، لوٹنا، اور ان کا لوٹنا یہ ہے کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ حتیٰ قضا صلاتہ، یہی عمل جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر ڈالی۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی، فَأَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخْذَيْهِ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے دونوں رانوں پہ بٹھا لیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو شہزادوں کی اداؤں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قمت الیہ فقلت، میں اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردہما، کہ اب نماز ادا ہو چکی ہے اور ٹائم کافی ہو رہا ہے، تو میں ان دونوں شہزادوں کو گھر چھوڑاؤں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ تو جب سرکار نے اجازت دی، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، تو ایمانی بجلی آ گئی، بَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا الْحَقَا بِأُمِّكُمَا، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے یہ فرمایا کہ اب تم اپنی امی جان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بجلی یعنی نور آیا ان کے گھر جانے کے لیے۔ فَمَكَثَ ضَوْءُهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّهِمَا، تو ان کے گھر داخل ہونے تک وہ روشنی بدستور کرنیں بکھیرتی رہی۔ یہ منفرد مقام صرف اور صرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی اہل سنت کے لیے دو آنکھوں کی طرح ہیں۔ آج چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تذکرہ کیا، اور یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی غیب کی خبریں ہیں اور ختم نبوت کی جو 10,000 سے زائد حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ جو حدیث شریف امام بہقی نے دلائل نبوت میں ذکر کی ہے کہ سرکار نبی ہیں تو نبی ہونے کی دلیلیں کیا ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی امام بہقی نے ذکر کی کہ حضرت ام فضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی
اور میں نے یہ کہا انی رأیت حلما منکرا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہوا، کیا خواب ہے؟ قالت انہ شدید، کہا وہ بہت سخت خواب ہے جو خواب میں نے دیکھا ہے۔ قال وما ہوا، سرکار نے فرمایا سخت ہے تو پھر بھی بتاؤ کیا خواب تم نے دیکھا؟ قالت رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت، اس لیے سخت خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے۔ تو یہ بہت سخت معاملہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا۔ وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِي، کاٹ کے وہ ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس خواب کی تعبیر میں فرمایا رأیت خیرا، تم نے خیر دیکھا، خیر کو دیکھا، آواز صحیح کرو، خیرا تم نے خیر کو دیکھا ہے، یعنی یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے، یہ سخت خواب نہیں ہے، یہ خیر والا خواب ہے۔ تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچہ جنم لے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد کا یہ خواب ہے۔ تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما، عربی زبان میں غلام کا لفظ لڑکے کے لیے، بچے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں ہم یہ جو زر خرید کو غلام کہتے ہیں، تو اکثر عربی زبان میں غلام جو ہے وہ بیٹے کے معنی میں ہے۔ اور یہ حدیث شریف جس طرح آپ سن رہے ہیں اور آپ کے سننے میں میرے گمان کے مطابق کوئی ذہن میں انکار پیدا نہیں ہو رہا کہ سرکار کیسے یہ خبر دے دیں، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا۔ اور ایسے ہی پھر حضرت ام فضل کو بھی کوئی تعجب نہ ہوا کہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جو مغیبات خمسہ ہیں، 5 غیب جو کسی اور کو نہیں معلوم، تو وہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ رب کے دیے بغیر کسی کو نہیں پتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، یکون فی ہجرک، اور وہ بیٹا ہم آپ کی گود میں رکھیں گے۔ وہ سرکار کے بدن کا ٹکڑا جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ادھر سے جدا ہوا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، ان کی ولادت ہوگی، اور ولادت کے بعد وہ بیٹا ہم پرورش کے لیے آپ کے پاس رکھیں گے۔ تو حضرت ام فضل کہتی ہیں فوالدت فاطمۃ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما، کہ سرکار کی خبر سچی ثابت ہوئی کہ کچھ وقت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو ام فضل کہتی ہیں فکان فی ہجری، تو وعدے کے مطابق وہ میرے سپرد کیے گئے اور وہ میری گود میں تھے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سرکار نے فرمایا تھا۔ اب منصب رسالت کیا ہے
15ویں صدی میں آج